آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ آج پھر تشریف لائے. آج سب سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ روز سائیوال جلسے میں پرائم منسٹر نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے. اس کے باوجود سندھ میں احساس پروگرام میں ریشو کے تحت NFC کے ریشو کے تحت بھی سندھ کا شیئر 22% بنتا ہے. لیکن احساس پروگرام میں چونکہ سندھ میں غربت بہت زیادہ ہے، سندھ میں معصومیت، بیچارے غریب لوگ بہت زیادہ ہیں، سندھ میں اس حکومت کے مارے بہت زیادہ لوگ ہیں، جس کی وجہ سے 31% لوگوں کو احساس، مزدوروں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو احساس ایمرجنسی کیش کے تحت مدد دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ، لازمی بات یہ ہے کہ جہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں حکومت نہیں ہے، وہاں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہاں پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے. اس کے باوجود 22% کی جگہ 31% لوگوں کو، سندھ کے 50,000 لوگوں کو 60 ارب روپے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت دیا گیا کورونا میں. اور پرائم منسٹر نے کل یہی کہا کہ جہاں ہماری حکومت نہیں ہے، جو ہمارا صوبہ نہیں ہے، جو پیپلز پارٹی کا صوبہ ہے حکومت کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں، اس کے باوجود ہم نے وہاں زیادہ مدد کی لوگوں کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے کورونا میں راشن دینے کی بجائے صرف بھاشن دیے. پیپلز پارٹی نے غریبوں کو سبسڈی دینے کی بجائے امیروں کو سبسڈی دی. آج گندم کی سبسڈی، پہلے 2 ارب روپے رکھے جایا کرتے تھے سبسڈی کے لیے، اب 80 ارب روپے سبسڈی ہمیشہ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ہوتی ہے. اب سبسڈی دی جا رہی ہے کیپٹیو پاور پروجیکٹ میں، سبسڈی دی جا رہی ہے انور مجید کو، سبسڈی دی جا رہی ہے ٹریکٹروں کی، جس کا بینیفٹ انور مجید کو گھوم کے زرداری گروپ میں جعلی اکاؤنٹ میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، میں بار بار کہتا ہوں، جنہیں لفٹ مل جائے یا لفافہ مل جائے، کچھ ہمارے دانشور، معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہمارے صحافی جنہیں لفٹ یا لفافے کی پیداوار، انہوں نے کل سے لکھنا شروع کر دیا. عمران خان نے کہا سندھ ہمارا نہیں ہے، سندھ ہمارا ہے، سندھ پیپل پارٹی کا. پورے کانٹیکسٹ تو لگاؤ. آج ایک بڑے اخبار نے، افسوس کی بات ہے، اس نے صرف اتنا جملہ سندھ ہمارا نہیں ہے، پورا جملہ تو لکھیں. جبکہ کئی اخباروں نے پورا لکھا کہ جی سندھ میں ہماری حکومت نہ ہوتے ہوئے، سندھ میں ہمارا کنٹرول نہ ہوتے ہوئے، ہم نے وہاں احساس ایمرجنسی کے تحت ہم نے 60 ارب روپے دیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی یہ واویلا پیپلز پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے، جو یہاں سندھ اسمبلی میں بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک صاحب چل رہے ہوتے ہیں، ایک صاحب سندھ اسمبلی کے سب سے مہنگے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب جن کے بارے میں بھی ماشاءاللہ، مطلب میں نے تفصیل میں ان کے بارے میں چھوڑ دی تھی کہ چلو ایک نوکری لگی ہوئی ہے بیچارے کی، لگے رہنے دو، ووٹ تو اس کو ملے 3-4 ہزار ہیں، لیکن اس کا لگا ہوا ہے، لگے رہنے دو اس کو. لیکن اس پچھلے میرے پڑوسی آفس میں کچھ لوگ جہاں سے یہ سارے معاملات ڈس انفارمیشن کے، ایک ڈس انفو لیب پکڑی گئی EU میں، دوسری ڈس انفو لیب یہاں سندھ حکومت میں چل رہی ہوتی ہے، جو میرے پڑوس کے اندر ایک صاحب چلا رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے انہی کے تنخواہ کو پتہ نہیں، سندھ کے پاکستان کے سب سے مہنگے وہ ایڈوائزر ہے جو ان کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی ڈس انفارمیشن پھیل رہے تھے اور پیڈ لوگوں کے ذریعے ایسا چیز کہلوائی جاتی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ عمران خان سندھ کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، عمران خان سندھ سے پیار کرتے ہیں، عمران خان نے سندھ کے لوگوں کو زیادہ دیا چونکہ پتا تھا کہ یہ کچھ دیں گے نہیں. اور یہ تو وہ صاحب ہیں جو اپنے قلم کو غیر قانونی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جو اپنے قلم کو غیر قانونی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک ہارٹیکلچر سوسائٹی ناصر لوتا کو دینے کے لیے 2 پیج کا انہوں نے نوٹ لکھا تھا، دے دو کرپشن کر کے، اور اب وہ سپریم کورٹ نے اڑا دی ہے.
یہ ایک الگ اسٹوریاں ہیں. سب کے اس ہمام میں سب ننگے ہیں. میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈس انفارمیشن جو پھیلائی گئی کل سے ابھی تک، تو انہیں کہ اس کو کلیئر کر لیں. عمران خان صاحب کا یہ مطلب نہیں. سندھ ہمارا ہے، انشاءاللہ سندھ میں حکومت بھی ہماری ہوگی، لیکن یہ جو کل سے ایک پھیلایا گیا، اس کو میں مذمت کرتا ہوں کہ براہ کرم یہ ڈس انفو لیبس کو اپنی بند کر دیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں، قانون کے ذریعے بھی لاقانونیت. پچھلے دنوں ایک پروموشن بورڈ 1 کا اجلاس ہوا ہے. اس کے اندر ایک ایاز میمن صاحب نے پٹیشن دائر کی تھی کنور نوید کے ساتھ ہائی کورٹ میں، اور ان کا یہ کلیم تھا کہ مجھے پروموٹ کیوں نہیں کیا گیا. تو ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ جی آپ کے اوپر نیب اور اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی موجودگی میں ہائی کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا ایاز میمن صاحب کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایسی ہیں وہ، اور کنور نوید کیس میں 21 دسمبر کو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ تمام لوگوں کی لسٹیں پرووائڈ کی جائیں، اور ان کو فوری طور پہ جن پہ پلی بارگین کیا، جنہوں نے وی آر کیا، ان کو نکالا جائے، اور جن پہ انکوائریز ہیں ان کو پوسٹنگ سے ہٹایا جائے. اس کی ڈیٹ پڑی تھی 14 جنوری. 14 جنوری صاحب کو کسی وجہ سے انہوں نے کوئی ٹیکنیکل کھیل کھیل کے ناٹ بفور می اس کو کر دیا. انہوں نے اس کو ناٹ بفور می کر دیا، لیکن ایک جگہ اور کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اس کے باوجود پروموشن بورڈ 1 کا اجلاس ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے نام اس میں پروموٹ ہوتے ہیں. نمبر 1، 21 گریڈ میں ایک ارشاد میمن صاحب کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، جن کے اوپر نیب اور اینٹی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. 21 گریڈ میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے ایسے صاحب کو کہ جن کے اوپر نیب اور اینٹی کرپشن کے کیس چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بچل راہ پوٹرو کا آپ نے نام سنا ہوگا. بچل راہ پوٹرو وزیر اعلیٰ صاحب، وہ آپ کے ساتھ سکھر نیب میں پیش ہوتا ہے کہ آپ نے بچل راہ پوٹرو کے ذریعے، جو سکندر راہ پوٹرو کا بھانجا بھتیجا ہے، بچل راہ پوٹرو کے ذریعے آپ نے 19 ارب کی جعلی چیکس کے اوپر گندم آپ نے لوگوں کو دی، کاروباری لوگوں کو دی، جن کے چیک باؤنس ہو گئے اور خزانے کو 19 ارب کا نقصان ہوا. اس آپ جو ہے اس کیس کے اندر آپ سکھر نیب میں آپ کی پیشیاں چل رہی ہیں. چلیں آپ کو کاغذوں میں کسی نے نہ بتایا ہو، لیکن بچل راہ پوٹرو صاحب آپ کے ساتھ نیب سکھر میں پیش ہو رہے ہیں، ان پہ انکوائری چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جام خان شوروں کے اوپر جو ریفرنس بنا ہے، اس کے اندر بھی بچل راہ پوٹرو ملزم ہے کہ زمینوں کے فراڈ میں بچل راہ پوٹرو نے فورجری کی. مطلب جو ریفرنس داخل ہوا اس میں بچل راہ پوٹرو موجود ہے. اس کی 19 سے 20 میں پروموشن کر دی جاتی ہے. 19 گریڈ سے 20 گریڈ میں اس کی پروموشن کر دی جاتی ہے بچل راہ پوٹرو صاحب کی، جس پہ نیب کا کیس بھی ہے، اور یہ ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے. ہاں، وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر ان کیسز کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب اور جو بورڈ ممبران ہیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیل ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی خلاف ضابطہ کئی لوگوں کو پروموشن دی گئی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اس پہ بعد میں بات ہوگی، لیکن ان کو پروموٹ انہوں نے کر دیا ہے. تیسرا اعجاز شاہ صاحب، اعجاز شاہ صاحب جن کے لیے خصوصی ایک قانون، سی ایم صاحب کے بہنوئی اعجاز شاہ صاحب، جن کے لیے ایک قانون پاس کرایا گیا تھا 2017 میں کہ جی ایک اس سے اسمبلی، میں جو کہتا ہوں یہ اسمبلی جو ہے یہ غیر قانونی کاموں کے لیے پاس ہوتی ہے. جو ایکٹ عوامی بھلائی کے ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. آٹو سرنج کا ایکٹ تھا، عمل نہیں ہوا، سارے سندھ میں ایڈ پھیلتی جا رہی، آٹو سرنج نہیں آئی. اس کے علاوہ ایجوکیشن فار آل، تمام بچوں کے لیے تعلیم کا ایکٹ تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا، 60 لاکھ بچے باہر ہیں. عمل بل آیا، ابھی آپ نے دیکھا شازیہ سولنگی کو ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا، اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن عمل کس پہ ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے جو ایک قانون انہوں نے بنایا کراچی منڈے 17 اکتوبر کو بنا پروونشل اسمبلی آف سندھ کے اندر، دا سندھ سیکٹ امپلائیز ری اسٹیٹمنٹ ایکٹ 2016.
سیٹ امپلائیز ری اسٹیٹمنٹ ایکٹ 2016 سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرایا گیا. چونکہ ان کے بہنوئی اعجاز شاہ صاحب جو 99 میں کرپشن کے کیسز کے اندر وہ ملک سے چلے گئے تھے, ان کے اوپر چارجز تھے, نیب دونوں ایکٹیو تھی. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ آتی ہے 2008 میں, وہ واپس آتے ہیں. 2008 میں واپس آنے کے بعد تمام ایک منسٹریل کمیٹی بنائی جاتی ہے. منسٹریل کمیٹی کے اندر ان کو بحال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک صاحب ان کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں. جیسے فرید دایو کو جا کے انہوں نے وہ لگا دیا, پرنسپل لگا دیا, جس نے مرزا وہاب صاحب پہ کیس کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ میں خاموش کر دیا. اسی طریقے سے جب ان پہ ایک صاحب کیس کرتے ہیں, انہیں کمٹمنٹ دے کے, لالی پاپ دے کے, پروموشن دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد صرف اعجاز شاہ سمیت کئی لوگوں کو جو ری اسٹیٹمنٹ کا, جنہوں نے کرپشن پہ نکلے تھے, چوری پہ نکلے تھے, سینہ زوری پہ نکلے تھے, مس کنڈکٹ پہ باہر نکلے تھے, ان کو بحال کر دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے سندھ اسمبلی کا مس یوز کیا جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کیس کے خلاف جس کو جو انہوں نے ایکٹ بنایا تھا, انشاءاللہ ہم اس پہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اس لیے جائیں گے کہ 3 ایکٹ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججمنٹ, جو جسٹس امیر مسلم ہانی کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر سندھ اسمبلی کے 3 ایکٹ فارغ ہو چکے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ وہ سندھ اسمبلی جس نے پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی, اس سندھ اسمبلی کی قانون سازی کو سپریم کورٹ اڑا رہا ہے. اور جسٹس امیر مسلم ہانی نے اپنے فیصلے میں کون سے کیسز اڑا دیے تھے, جو ایکٹ بنے تھے. یہ ایکٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ذاتی طور پر لوگوں کو انلیگل پروموشن دینے کے لیے بنائے تھے, وہ سپریم کورٹ اڑا چکا ہے. وہ ایکٹ تھا جی سندھ سول سروینٹ ریگولائزیشن ایبزارپشن ایکٹ آرڈیننس 2011, سندھ سول سروینٹ ریگولائزیشن ایبزارپشن ایکٹ 2011, سندھ سول سروینٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2012, سندھ سول سروینٹ سیکنڈ امینڈمنٹ 2012, دا سندھ سول سروینٹ امینڈمنٹ 2013, سندھ سول سروینٹ سیکنڈ امینڈمنٹ 2013. یہ سارے امینڈمنٹ ایکٹس جو تھے, جو آرڈیننس آئے, اس کے بعد ایکٹس آئے, ان کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا, ان کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ سندھ اسمبلی کو اب یہ پروموشن جو ہوئی ہیں, مطلب جو نیب میں ہے اس پہ بھی پروموشن ہے. اور میں نے گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب کو میں نے خط بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو ریفارمز کی گئی ہے END رولز 2020, روٹیشن پالیسی, اور اس کے تحت کیا ہے, اس کے تحت 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ جس شخص نے VR یا پلی بارگین کی ہوگی اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے. سندھ کے 435 لوگوں کی لسٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع ہے, جس کے اندر بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس اور پاکستان کے ہیں. اس کے اندر ان کو فارغ ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اندر ہے کہ جن کے اوپر نیب کی انکوائری ہوگی, اینٹی کرپشن کی انکوائری ہوگی, FIA کی انکوائری ہوگی, ان کو پوسٹنگ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں آدھے سے زیادہ سیکریٹریز, DCs, ایڈیشنل سیکریٹریز, کمشنرز اور پولیس کے لوگ بھی, ان کے اوپر انکوائریز موجود ہیں, انہیں فارغ ہونا چاہیے. نمبر 3 روٹیشن پالیسی, جس کے تحت 10 سال سے زیادہ اگر کوئی یہاں رکا ہے اس کو یہاں سے فارغ ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت آدھی سے زیادہ جو سندھ اسمبلی جو ہے, میں سمجھ جو سندھ کی بیوروکریسی جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. ایک بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ کس نے کتنا وہ کیا ہے. جو لوگ VR کر کے 7-8 لوگوں کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. محمد احمد راجپوت صاحب XCN, انہوں نے 32 لاکھ کی وہ کی ہے, پلی بارگین کی ہے. سید حسن نقوی صاحب سیکرٹری فائنانس 1 کروڑ 26 لاکھ کی پلی بارگین کی ہے, دوبارہ پوسٹنگ کے اوپر موجود ہیں. اس کے علاوہ سید زاہد حسین XCN PhD, انہوں نے بھی وہ کی ہے, پلی بارگین کی ہے. شاہ نواز خان بابر پلی بارگین کی ہے. نیاز احمد جلبانی پلی بارگین کی ہے. قادر بخش رین سیکرٹری STBB پلی بارگین کی ہے. محمد سفر کچیار, انہوں نے پلی بارگین کی ہے. حبیب الرحمان صاحب یہ بھی اس کے ہیں. روڈز کے XCN ہے. عاشق حسین صاحب سابقہ سیکرٹری ہیلتھ, انہوں نے پلی بارگین. بہت بڑی تعداد میں افسران ہیں جنہوں نے پلی بارگین کی ہے, جو کہ پوسٹنگز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جنگل کا راج ہے,
سندھ اسمبلی کو لاقانونیت کے لیے، غیر قانونیت کے لیے، اپنے ذات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ سندھ اسمبلی کو ہم کسی کی ذات کے لیے، کسی کی خواہشات کے اوپر، اپنے ذاتی لوگوں کو، اپنے ذاتی افسروں کو، اپنے ذاتی کاموں کو بحال کرنے کے لیے ہم نہیں چلنے دیں گے۔ آج جو گندم کا اسکینڈل چل رہا ہے، 19 ارب کا گندم کا نیب کا اسکینڈل ہے، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں۔ جو سبسڈیز دی گئی 80 ارب روپے کی، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں۔ جو افسران غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہیں، 10 سال سے سی ایم ہاؤس میں دیگر جگہوں پر موجود ہیں، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اربوں روپے انہوں نے، جو 7,880 ارب روپے انہوں نے ٹوٹل سندھ میں آئے ہیں، اور تقریباً 1500-1600 ارب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے۔ اس کو ڈیوائڈ تو کریں 1500 کو 30 ضلعوں کے 29 ضلعوں کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنے اگر پیسے لگ جاتے تو سندھ کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاقانونیت چل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بے نقاب کرتے رہیں گے، اور جن لوگوں نے بھی یہاں ہمارے خلاف ڈس انفو لیبس بنائی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ اچھا وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک آئینی ترمیم کر رہے ہیں کہ دوہری شہریت والوں کو بھی جو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو، وہ کس اے ٹی ایم کو خوش کرنے کے لیے، وہ کس کے لیے یہ ترمیم کر رہے ہیں؟ اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ دوہری شہریت والوں کو اس نہیں ہونا چاہیے۔ دوہری شہریت تو دور کی بات ہے، میں تو پہلے بتانا چاہتا ہوں، اچھا وہ آپ نے مجھے بات کی، آج سینٹ کا جمعہ بازار سینٹ کے لیے لگ چکا ہے۔ سینٹ کے میں ایم پی ایز کی، ایم این ایز کی اور دیگر کی خرید و فروخت شروع کی جا رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم قانون سازی لا رہے ہیں کہ جس کا ممبر اس کو ووٹ دے، اس میں کوئی غلط ہے کیا؟ لیکن افسوس کہ پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے۔ مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست، خرید و فروخت کی سیاست، گند کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، جبکہ ہم تو ترمیم، ہم تو اسمبلی میں بھی چلے گئے ہیں، ہم تو سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت نہ ہو، جبکہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ با اختیار حکومتیں خریدا کرتی ہیں۔ ایک اچھی سیاست کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی وہی چھانگا مانگا کی سیاست، وہی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست، وہی کھوتا ٹریڈنگ کی سیاست کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوہری شہریت والوں کن کے لیے، دوہری شہریت والے کون لوگ ہیں جن کو اسمبلی میں لانا مقصود ہے؟ جی، دوہری شہریت والے یہ سارے جتنے اے ٹی ایم تو ان کے لیے ہے یا کسی عام آدمی کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اے ٹی ایم جو ہیں وہ تو بھائی نواز شریف کے ہیں، شہباز شریف کے ہیں، جعلی اکاؤنٹ والوں کے ہیں، ٹھیلے والوں کے ہیں، دیگر والوں کے ہیں۔ اس پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگر کوئی سب راضی ہوئے تو اس کے اوپر لے کر آئیں گے، کسی کے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں دوسری بات کہ اوورسیز پاکستانیز وہ بھی ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں، اگر وہ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں انہیں ملنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پہ بھی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے۔ مسائل کا حل بڑا آسان ہے کہ مسائل کے حل کی ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کی، اس حکومت کی مطلب زور زبردستی کے رہتے ہوئے کے اندر الحمدللہ سندھ کے اندر بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اس مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے جو کچھ کر سکتے تھے، آپ دیکھیے نا، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہم نے کیا، تھرپارکر میں ہیلتھ کارڈ کا بتا دوں آپ کو، ہیلتھ کارڈ جو ہے پورے چاروں صوبوں میں ہم دینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے، 20% صوبے کو دینا پڑتا ہے۔ یہ اپنے صوبے کے لوگوں کو فیسلٹی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے تھرپارکر میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا، ہم سندھ میں ہیلتھ کارڈ بھی دینا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ پورے سندھ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم۔ یہ جس انداز سے کراچی سندھ کا مطلب ہمارا صوبائی دارالخلافہ ہے، کراچی میں جو 1100 ارب کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی سندھ گورنمنٹ تیز نہیں چل سکتی، ہماری الحمدللہ اسپیڈ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اندر جو اپنے حصے کا کام ہے وہ شروع کر دیا۔ یہ بتا دیں کہ K4 منصوبہ جو ہے وہ بھی آپ کو بنانا ہے، گرین لائن کے لیے بسیں کب آئیں گی، یہ تو اس پیکیج کا حصہ بھی ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ K4 کے اوپر ہم اس پہ اپنا کام واپڈا کو انوالو کر چکے ہیں، K4 پہ کام الحمدللہ اس کے لیے فنڈز بھی الوکیشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ گرین لائن کی بسوں کے چونکہ مخصوص بسیں چاہیے تھیں، ان کے آرڈر دیے جا چکے ہیں، جیسے یہ فائر بریگیڈ آ چکی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی سال کے مڈ میں آپ کو گرین لائن بسیں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ حلیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ پہ بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے کیسز رہے اور اب آپ کا بھی پروموشن ہو چکا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے سندھ حکومت کو، کیوں نہیں آپ اپنے تمام تر معاملات جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کو؟ میرا خیال ہے کہ میں 2.5 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور 20 دفعہ میں رکھ چکا ہوں، میں ہر روز یہاں ہوتا ہوں،
पूरी तरीके से ये अपने तरीके से जिस अंदाज से मेरी जबाबंदी के लिए एंटी करप्शन क्या, एंटी करप्शन, पुलिस, फायरिंग, हमले मुझ पर तो सब हो रहे हैं। आपने देखा कि उस मेरे ऊपर गाड़ी के ऊपर फायरिंग तक हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो हर चीज सामने, मैं तो खुली किताब हूँ, तभी खुली किताब हूँ तो यहाँ मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बात यह है कि इन्हें कुछ साबित करना है तो कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई चीज छुपी हुई नहीं है, जिसकी कोई छुपी हुई होती है वो खोल के बात नहीं करता है। थैंक यू सर।